توکلت علیک یا رب العالمین۔ جیسے ابھی یہ خاکوں کا معاملہ ہے، کتنے لوگ اسے شیئر کر رہے ہیں۔ لوگوں کے اپنے تحفظات ہیں، ہمیں یہ بات بھولنی نہیں چاہیے۔ کچھ لوگوں کے تحفظات صحیح ہیں اور کچھ لوگوں کے تحفظات غلط ہیں، لیکن ان دی اینڈ آف دا ڈے وہ لوگ جو اسے اپنی قبر کا معاملہ سمجھتے ہیں، ان کے سامنے کسی بھی قسم کا کوئی ڈر، خوف یا نفع یا نقصان مانے نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ مصلحت انگیزی سے کام لے رہے ہیں، بہت سے قسم کے خدشات نے انہیں گھیرا ہوا۔ کچھ لوگ صرف اپنے معاشرتی اور اپنے ارد گرد کے پریشر کی وجہ سے کچھ چیزوں کو کنڈیمڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کارٹونز ہی کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کی پروٹیسٹ میں بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ میں بھی کچھ بولا، میں نے بھی صرف اسے فارورڈ کر دیا یا میں نے صرف لائک کر دیا۔ کل ایک صاحب کا پوسٹ دیکھا، انہوں نے بھی گونگلوں کے اوپر سے مٹی جھاڑی ہے، نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک استعمال کیا، نہ انہوں نے کارٹون کا ذکر کیا، اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جو عام فہم نہ ہوں۔ مزہ کا یہ طرز عمل اسلامی شعار کے خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کس پر احسان کیا؟ اور وہ لوگ جو ہمارے اس سیاست میں ایک خاندان کی مدہ سراہی میں اس حد تک غلو اور گناہوں کی اس حد پر پہنچے ہوئے تھے کہ جہاں انہیں اس بات کا قطعی احساس نہیں تھا کہ وہ بہتان لگا رہے ہیں، الزام گھڑ رہے ہیں، کٹ اینڈ پیسٹ کے ذریعے جلوسوں کے آگے ان لوگوں کی تصویریں لگا رہے ہیں جو ان جلوسوں میں موجود ہی نہیں تھے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایک بزنس مین، ایک تاجر کی تصویر لگا کر لوگوں کو ورغلا رہے تھے۔ یہ اسرائیل کے وزیر اعظم کے ساتھ پہلے پاکستانی سیاسی لیڈر کی تصویر، وہ اس حد تک جو لوگ گر گئے تھے وہ اب اس معاملے سے ایسے نا آشنا سے لگ رہے ہیں جیسے انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ آئیے میں آپ کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ اچھائی کا ذکر اچھائی اور برائی کا ذکر برائی پھیلاتا ہے، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھ گناہگار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اس رب جس نے انہیں ہم میں معبوس فرمایا نے میرے ساتھ کیا کیا۔ انہی خاکوں کے معاملے میں جب ایک آواز اٹھی کہ ڈنمارک کا بائیکاٹ کیا جائے، مسلمان ہوں، جب یہ پڑھا کہ ہم جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ڈنمارک کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ اس میں کسی کو ترغیب نہیں دی گئی تھی کہ آپ بھی کریں، انہوں نے کہا ہم کرتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا کیا کہ میں بھی ڈنمارک کا بائیکاٹ کرتا ہوں، کیونکہ یہی ایک پیسفل طریقہ ہے کہ جس طرح سے جو لوگ جس طرح کی زبان سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اسی طرح سے معاملہ کیا جائے۔ یہ جذبوں کو نہیں سمجھتے، یا آپ کے ایمان کو نہیں سمجھتے، یا آپ کے احساسات کو نہیں سمجھتے، یہ ابو درہم اور ابو دینار ہیں۔ تو اکنامک کی بات یہ سمجھتے ہیں، $80 بلین سالانہ کا نقصان مسلسل ابھی تک ہو رہا ہے ڈنمارک کو، کیونکہ مسلمانوں نے، غیور مسلمانوں، احساس رکھنے والے مسلمانوں نے بائیکاٹ کیا۔ سویڈن میں جو چینی ملتی تھی وہ ڈانسک سوکر یا ڈینش شوگر کہلاتی تھی۔ بہت گھوما پھرا، پتا کیا کہ چینی تو ہے ہی نہیں، وہ تو جو بھی آتی ہے ڈنمارک سے آتی ہے، اور ڈینش جھنڈا بھی ہوتا ہے اس پر۔ مختلف ملکوں کی ایمبیسیوں کو فون کیا، بتایا کہ یہاں پر مٹی بڑی زرخیز ہے بھائی، 3 لاکھ گاہک آپ کو مل سکتے ہیں۔ اور میں یہ باضابطہ طور پر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں نے ایران کی ایمبیسی سے بھی بات کی، دوسری مسلمان ایمبیسیوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ یہ ذرا بڑے شدومت کے ساتھ سامنے آتے ہیں اسلام کے لیے، تو سوچا یہ یقیناً نہ کوئی جواب نہیں، دس اینڈ دیٹ ٹال گئے وہ لوگ۔ آخر میری بات ہوئی کیوبن سے، انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں وہاں بھیجنے کے لیے۔ اب یہ تمام اسلامی ملکوں سے بات کرنے کے بعد جب میں نے دوسرے نیوٹرلز میں ڈھونڈا تو کیوبنز نے حامی بھری کہ ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں، آپ وہاں پر ہمیں کوئی بھی بتائیے کہ ہم کس سے معاملہ کر۔ بتائے کہ ایک جرمن کمپنی ہے لیڈل، آپ ان سے رابطہ کیجئے، اور ودن ان 1 ویک سویڈن کے سٹوروں پہ نان ڈینش چینی کی بھرمار ہو گئی۔ پہلے وہ لیڈل سے شروع ہوئی اور اس کے بعد فوری طور پر وہ پھیلتی چلی گئی۔ جن لوگوں کو یہ احساس تھا کہ ہم نے ڈینش شوگر نہیں بیچنی، لیکن ان میں بہت سارے ایسے لوگ بھی، میرے محلے کی بھی ایک دکان جن سے میں نے کہا بھی، اور جو مسلمان بھی کہلاتے ہیں میں کہتا ہوں، انہوں نے بھی اپنی معذوری کا اظہار کر دیا، بڑا
مشکل ہے یہ اوکے لکم دینکم ولی دین، تم اپنی قبر میں جاؤ گے. لیکن اس سارے معاملے میں مجھے 4 مہینے لگے اور 4 مہینے تک میرے گھر میں چینی نہیں آئی. ہم میٹھے سے بالکل باہر، کیونکہ جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی یہ براؤن شوگر ہوتی ہے، شکر جسے کہتے ہیں، وہ بھی ڈینمارک سے آئی ہوئی ہے. اس دوران جب یہ کیوبن چینی لیدل کے ذریعے یہاں سویڈن میں آنی شروع ہو گئی تو ڈینش نے وہاں سے اپنا جھنڈا ہٹا لیا. لوگوں کا ریئیکشن، غیور لوگوں کا ریئیکشن وہی رہا کہ جب وہ جھنڈا ہٹا لیا وہاں سویڈش جھنڈا آ گیا. وہ پھر غور سے پیچھے پڑتے تھے، وہ چھوٹا سا لکھا ہوتا تھا پروڈکٹ آف ڈنمارک. اب وہ جھنڈے سے ہٹ کر انہوں نے اپنے جھنڈے کو سویڈش سے بدل دیا اور سوینس پاکنگ یعنی پیکٹ ان سویڈن کا معاہدہ کر کے انہوں نے وہ چینی اس طرح سے دینی شروع کر. لوگوں نے اس کو بھی پڑھ لیا، وہاں بھی وہ ناکام ہوئے. پھر انہوں نے وہ رائٹ سویڈن کو بیچ دیے کہ آپ ہم سے خرید کے ٹوٹلی اپنے نام پر بیچیں. تو یہاں کسی رچ آدمی نے کر لیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کون سی کمپنی ہے، کون لوگ ہیں اس کے پیچھے. بہرحال اب وہ سویڈش جھنڈے کے ساتھ اس طرح سے، لیکن وہ ہے ڈینش. دوسری طرف یہ کیوبن شوگر جرمن کمپنیوں کی طرف سے اسٹوروں پر آنی شروع ہو گئی اور اب میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 80% چینی جو ہے وہ سویڈن میں ڈینش نہیں ہے. مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے یہاں، لیکن پھر بھی صرف سویڈن ہی نہیں ہے جو ڈینش چینی لیتا ہے. تو بہرحال تو جب یہ چیز آگے بڑھی تو اب ہمارے اسٹوروں میں 2 پیکٹ نظر آتے ہیں عام طور پر. شروع میں وہ اس قیمت سے مہنگی تھی، لیکن اب جبکہ عام اسٹورز پر بھی آ رہی ہے تو اس لیے آئی تھنک کہ ان دونوں کی قیمتوں میں کوئی ایسا فرق ضرور ہے جس کی وجہ سے دوسرے دکاندار بھی اپنے پاس وہ چینی رکھ رہے ہیں. جن لوگوں نے طب نبوی کی دنیا کی سب سے مشہور کتاب طب نبوی مکمل ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کی لکھی ہوئی، جو میرے چچا ہوتے ہیں، انہوں نے طب نبوی پر تمام ایلوپیتھی اور طب نبوی ان دونوں کو ملا کر اس کے اندر باقاعدہ ریسرچ کر کے اور بڑی کمپرہینسو قسم سے وہ کی کہ وہ جس طرح سے علم الرؤیا میں ابن سیرین کی کتاب مانی جاتی ہے، جس طرح سے تفسیر القرآن میں ابن کثیر مانی جاتی ہے، ابن کثیر کو ام التفاسیر کہتے ہیں، اسی طرح سے طب نبوی پر ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب کی کتاب کو مکمل ترین کتاب مانا گیا ہے. بہرحال یہ ایک ریکمینڈیشن بھی ہے. وہ لوگ جو گھر میں چھوٹے موٹے علاج کر سکتے ہیں یا وہ چیزیں جو سنت ہیں گھر میں استعمال کریں کہ کس طرح سے کیا چیز بہتر ہے کیا چیز بہتر نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیے، آپ کو دھڑا دھڑ ملے گا کہ وزن کم کرنا ہے تو صبح صبح نہار منہ پانی پیجئے، اور یہ آپ کو ہر کوئی ریکمینڈ کرتا ہے کیونکہ اس سے واقعی وزن کم ہوتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو طب نبوی میں بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہار منہ پانی پیتا ہے وہ اپنے ہاتھوں اپنی موت کو قریب کرتا ہے. نہار منہ پانی پینا اتنا خطرناک ہے کہ جو پانی فوری طور پر آپ کے اندر سے چربی کو گھلا دیتا ہے جس سے آپ کا وزن کم ہوتا ہے، یہ اثرات اس زہر کے تو نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہ کن کن چیزوں کو ڈیمیج کرتا ہے یہ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو تنبیہ کر دی کہ اس سے آپ کی عمر کم ہوگی. یعنی اس کے فوری اثرات تو ہمیں وزن کی صورت میں نظر آ رہے ہیں، لیکن کوئی تباہی مچائی جا رہی ہے نا کہ خالی چربی ہی نہیں کچھ اور بھی جا رہا ہے، تو وہ جو کچھ اور جا رہا ہے اس کی اطلاع آپ کو کوئی نہیں دے رہا. لہٰذا آمنا صدقانا، میرے رسول نے کہا کہ یہ چیز خطرناک ہے، ہم نے سنا اور مانا، بات ختم، کوئی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے ایمان والوں کے لیے. لیکن جو لوگ اس کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں وہ کتاب پڑھیں اور اس میں یقیناً ان کے بارے میں خاصی تفصیلات موجود ہیں. بہرحال اس کتاب کا ذکر اس لیے کیا کہ اس کے اندر 2 قسم کے شہد کا ذکر ہے، ایک سبز رنگ کے شہد کا اور ایک گلابی رنگ کے شہد کا. اور یہ شہد جو ہیں ایک پیرو میں لاطن امریکہ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور ایک آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ایبوریجنیز کے جنگلوں میں، یعنی وہ جنگلات جو ایبوریجنیز کے قبضے میں ہیں یا جہاں پر ان کی بود باش اور رہائش ہے، جہاں ان کے قبائل آج بھی موجود ہیں، وہاں ہے. اور ان کے بزرگوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ شہد کس جگہ مل سکتا ہے. یعنی ایک بڑی خفیہ قسم کی جدی پشتی معلومات، بالکل اسی طرح سے جیسے سلاجید ساری دنیا کو معلوم ہے اس کا استعمال اور اس کے اثرات، لیکن چند پٹھان قبائل کے بزرگوں کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کس قسم کے پتھروں میں پایا جاتا ہے. جن لوگوں کو بہت زیادہ اس کے بارے میں معلومات ہے تو وہ صرف اتنی کہ وہ پتھر کا پسینہ ہے. اور اس معاملے میں پٹھان لوگ بہت زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے کسی بھی غیر پٹھان کو دیتے وہ پہلے اس بات کو شور کر لیتے ہیں کہ یہ با کردار انسان ہے، ہم اس کو یہ دے کر کسی گناہ کے ساجے دار
نہیں ہو رہے، بلکہ یہ ایک گھریلو مسئلے کے حل کے لیے ہی استعمال کرے گا، اور ویسے بھی اس کے بہت سارے دوسرے معاملات بھی ہیں۔ اس لیے نان پٹھان جو ہیں وہ صرف ایک مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو اس لیے ان کو وہ بہت احتیاط سے دیا جاتا ہے، اور اکثر انہیں دی بھی نہیں جاتی۔ میں نے بہت دفعہ چیک کیا ہے، یہاں مجھے کیپسول وغیرہ دکھائے گئے تو میں نے کہا ہاں بھائی اس میں ہے، تو جس نے یہ تمہیں دیا ہے نا وہ قسم کھا سکتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، لیکن اس کی مقدار اتنی کم ہے کہ جیسے آٹے میں نمک بھی نہیں، بہت تھوڑی سی۔ اور پٹھانوں میں وہ بہت ساری دوسری ضرورتوں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، دردوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، ہڈیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، جوڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، اسٹیمنا کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ صرف اسٹیمنا ایک ہی جگہ نہیں ہے، دوسری جگہ بھی ہے، آپ کی آن دی ہول صحت، اور وہ اس کا استعمال اور اس کے ٹائمنگ سے طے ہوتی ہے کہ کس چیز کے لیے آپ استعمال کریں۔ بہرحال تو اسی طرح سے یہ ہرے اور گلابی شہد کا معاملہ، تو یہ ان علاقوں کے ان بزرگوں کی ایک قسم کی اجارہ داری ہے اس بات پر کہ یہ شہد کہاں ملتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلا جاؤں کہ ہر شہد کا چھتا درختوں پر نہیں ہوتا، کچھ مکھیاں ہیں جو پتھروں میں، غاروں میں، ٹھنڈی غاروں میں، گرم غاروں میں، اور کچھ مکھیاں ایون زمین پر چھتے بناتی ہیں۔ اب اس کا چھتا کہاں بنتا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ایک احساس ہے کہ یہ پتھروں پہ بنتا ہوگا۔ بہرحال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرے شہد اور گلابی شہد کے بہت سارے فوائد بتائے، اور کن کن بیماریوں میں انہیں استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بتایا۔ ایک زمانے تک، یعنی یہاں تک کہ یہ ڈاکٹر صاحب کے، یعنی انہوں نے تو حال ہی میں کتاب لکھی نا، اور اس سے پہلے جو طب نبوی کے نام سے وہ چھوٹے چھوٹے سے کتاب سے مختلف حکیموں نے، مختلف حفاظ نے، مختلف عاشقان رسول نے تھوڑے تھوڑے سے جمع کر کے لکھے ہوئے، کسی کے اندر 100 نسخے ہیں، کسی کے اندر 500 ہیں، کسی کے اندر 200 ہیں، کسی کے اندر 1000 ہیں، کسی کے اندر 50 ہیں، لیکن یہ مکمل ترین کتاب ہماری اس صدی میں سامنے آئی۔ اور کیونکہ یہ بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا تو یہ ایک تنقید اور مذاق کا ذریعہ بھی بن گئی کہ جی ہرا شہد گلابی شہد بڑی دور کی کوڑی لائے ہیں۔ لیکن جب پتا چلا کہ واقعی ہرا شہد بھی ہوتا ہے اور گلابی شہد بھی ہوتا ہے، تب انہوں نے کہا ویٹ اے منٹ، ایک بات تو کنفرم ہے ہسٹری میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمندر نہیں دیکھا، انہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا، کبھی سمندر سے پار نہیں گئے، دیکھا نہیں تو پار کیسے جاتا؟ پھر انہیں یہ اطلاع کس نے دی؟ وہ اطلاع جو 20ویں صدی تک دنیا کی نظروں سے پوشیدہ رہی، جس کی ایگزسٹنس کا ہی ہمیں معلوم نہیں تھا۔ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، بلکہ اس کے فائدے بتائے، اور کہاں کہاں اور کن کن بیماریوں میں وہ استعمال ہو سکتے اس کے بارے میں بھی بتایا۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے ثبوت کے طور پر 20ویں صدی میں سامنے آئی کہ ان کا کوئی آؤٹ آف ٹریسٹریل لنک تو بہرحال تھا، یہ اطلاع انہیں کہیں باہر سے ملتی تھی۔ اگر مسلمان کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل امین تھے یا کوئی فرشتے تھے تو پھر ایسا ہی لگتا ہے، یہ انسانی ذرائع سے آپ تک یہ معلومات نہیں پہنچ سکتی تھی اور نہیں پہنچی۔ تو یہ دو شہد جو 20ویں صدی میں نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثبوت کے طور پر سامنے آئے۔ اب میری آواز بھی کانپ رہی ہے، اور جب میں نے 4 مہینے تک چینی نہیں چکھی تب مجھے تحفے کے طور پر 2 بوتلیں موصول ہوئی۔ یورپ کی ایک بہت بڑی سائیکاٹرسٹ ہیں، وہ سویڈن کی پولیس کی تربیت کرتی ہیں، تو جب وہ یہاں آتی ہیں تو ان سے میرا کچھ مشورہ رہتا ہے مختلف کلچرز کے بارے میں، مختلف قسم کی، یہ بہرحال I shouldn't go into the details۔ تو وہ بہرحال اپنے لیکچر سے پہلے آ کر مجھے سناتی ہیں، مجھ سے بات کرتی ہیں، اور ہم دونوں بیٹھ کر اس پر ڈسکس کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ابھی چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، پھر بات کریں گے، اور ہم کئی مشورہ کر کے ان چیز کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر وہ اپنے لیکچرز میں استعمال کرتی ہیں، کبھی میں بھی ساتھ ہوتا ہوں۔ تو ان کا جانا ہوا پیرو میں، لاطن امریکہ کا انہوں نے وزٹ کیا، اور یعنی ایک سرے سے دوسرے سرے، وَمَا مَكَرَ وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہت زبردست چالیں چلنے والا ہے۔ تو 2 علیحدہ کونوں میں ان خاتون کو ایک ساتھ ہی سفر کرنے کا موقع عطا ہوا، اور وہ ایک کونے میں گئیں اور پھر اس کے بعد دوسرے کونے میں گئیں، اور دونوں طرف سے انہیں تحفے میں وہ شہد دیے گئے، گرین ہنی اینڈ پنک ہنی، اور انہوں نے وہ دونوں مجھے لا کے دے دیے، یہ تمہارے لیے۔ اللہ اکبر۔ اور کائنات کے اتنے قیمتی تحفے کو میں نے چائے میں ڈال کر، کافی میں ڈال کر، کھیر میں ڈال کر، میٹھے سے تو یعنی ترسے ہوئے تھے، تو وہ اتنا قیمتی شہد میرے لیے عام چینی کی ویلیو سے بھی سستا ہو کر میرے سامنے تھا۔ جب تک میں نے اس
میں سے یعنی ایک بوتل میرے خیال سے پوری ختم ہو گئی اور دوسری میں سے چوتھائی کے قریب بچی ہوئی ہے، اور پھر اس دوران الحمدللہ یہ کیوبن معاملہ وغیرہ سیٹ ہو گیا اور پھر یہاں پر لیڈر کے ذریعے چینی آنی شروع ہو گئی، تب میں نے اس کو سنبھال کے واپس رکھ دیا کہ اب یہ تھوڑا سا رہ گیا، بہت قیمتی شہد ہے۔ پھر گاہے بگاہے کبھی کچھ ایسے لوگ آتے رہے جنہیں اس کے بارے میں کچھ علم تھا، کچھ معلوم تھا، تو ان کو ہدیے کے طور پر تھوڑا تھوڑا میں دیتا بھی رہا ہوں۔ آج اب جبکہ اس بات کا ذکر ہوا ہے تو وہ لوگ جو طب نبوی سے واقف ہیں یا اس پر پریکٹس کرتے ہیں، علماء، اتباع اور حکماء، اگر انہیں کسی نسخے کے لیے جس کے لیے یہ درکار ہیں تو میرے پاس گلابی شہد موجود ہے، الحمدللہ بھی کافی مقدار میں ہے، کیونکہ اس کا تو 1 قطرہ، 2 قطرے، 5 قطرے اس طرح سے اس کی تعداد بتائی گئی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1 چمچہ، تو میں تو 2 3 چمچے دودھ میں ڈال کے پیتا رہا ہوں، صرف چینی کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور یہ اس اللہ کا احسان تھا، اس لیے میں یہ ایکچولی آپ سے بات کر رہا تھا۔ پہلے میں اس بات کو ختم کر لوں، تو جن لوگوں کو اس کی ضرورت ہے، یعنی میں صرف فین کے طور پر نہیں کہ جی ہم بھی چکھ کے دیکھ لیں، ہم بھی دیکھ لیں، نہیں، باقاعدہ اگر کوئی ایسا حکیم موجود ہے جو طب نبوی کے کسی ایسے نسخے میں اس شہد کا انتظار کر رہا ہے تو وہ مجھ سے رابطہ کرے، فی سبیل اللہ اپنے خرچے سے ہی پوسٹ بھی کر دوں گا، لیکن بھائی اللہ کو حاضر اور ناظر جان کر صرف کسی دوا کے لیے اگر آپ طلب کریں، ٹھیک ہے نا، اور جس طرح سے میں آپ کو مفت دوں گا اسی طرح سے آپ اس کو جس بھی نسخے میں استعمال کریں، خدا را اس کو فی سبیل اللہ رکھیے۔ ناؤ بیک ٹو آور سبجیکٹ۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے چینی چھوڑی اور مجھے اس چینی کی جگہ جو میٹھا عطا کیا گیا، بھائی میں کوئی ولی اللہ نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی فقیر نہیں ہوں، ایک انتہائی عام سا انسان ہوں، اپنے آپ کو گناہگار نہیں کہوں گا، اس لیے کہ آپ سب لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہتا، منع ہے، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تاڑے نال دئیاں اپنی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ میں آپ میں سے ہی ایک ہوں، لیکن جب میں نے ناموں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چینی چھوڑی تو رحمت للعالمین سے اور اس کے رب سے برداشت نہیں ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتے رہے انا رحمت للعالمین، اور اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ملے گا یار؟ خدا کے واسطے جاگو کہ محمد سے بابا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں۔ بٹ I'm sorry، تھوڑی دیر بعد بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ اللہ پاکستان اور پاکستان کے حامیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، فی امان۔